اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ہم وجہ تخلیق کائنات پہ پہلے ایک قصہ کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی کچھ معاملات ایسے گزرے بیچ میں جس سے میں نے، کیونکہ ایک ہی ٹاپک ہے بیسیکلی، میں جو پہلے کرتا رہا تلاش حق کا، تو وہ بھی میں ریلیونٹ ہے۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ ابھی 2 روز پہلے میرے ایک پڑوسی تھے، میری بستی میں رہتے تھے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 95-96 سال تھی۔ ہمارے ساتھ مسجد کے نمازی تھے، باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے 96-95 سال کی عمر میں بھی۔ حالانکہ اس کے برعکس ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگ ادھیڑ یا بہت کم عمروں کے لوگ بھی نہ بیٹھ کے کرسی استعمال ہونے لگ گئی ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو کہا بھی گیا کہ شاہ صاحب آپ کرسی استعمال کیا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب تک ہمت دی ہے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ پرسوں وہ رات عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، اور وضو سے فارغ ہوئے گھر میں، اور وہیں پر وہ گرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان قبض کر لی، اور وہ ملک عدم میں چلے گئے۔ اعلان ہوا اگلے دن ان کو باقاعدہ ان کا جنازہ ہوا دوپہر کے وقت تقریباً 11-12 بجے کے درمیان، اور ان کو ان کے آبائی گاؤں لے گئے جہاں ان کی اہلیہ 23 سال پہلے پردہ کر گئی تھی، وہاں دفن تھے۔ اس کے بچے ماشاءاللہ بڑے وہ ویل سیٹل تھے، ان کے بچے کوئی امریکہ میں تھا، کوئی کینیڈا میں، کوئی بچیاں، اس طرح سارے اچھے لوگ تھے۔ بات کرنے کا مقصد آج یہاں یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ بزرگان دین سے ملا، اور جو کچھ میں نے سیکھا ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا۔ وہ جب بھی اب نماز ختم ہوتی دعا کے بعد تو نکلتے، تو میں اکثر دیکھتا اگر ان کی جوتی ایک سائڈ پہ یا ٹیڑھی ہوتی یا الٹی جیسے ہوتے جاتے ہوئے رکھی تھی تو میں سیدھی کر دیتا۔ تو اکثر وہ مجھے کہتے تھے کہ نقشبندی صاحب آپ نہ یہ کیا کریں۔ میں نے کہا آخری، بلکہ یہ مجھے فوت ہونے سے شاید 1 دن پہلے کی بات ہے کہ میں کیا، تو وہ مجھے انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ نہ کیا کریں۔ تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ جوتیاں سیدھی کرنی میرے لیے میری بخشش کا سبب بن جائے، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ وہ جو میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا وہ میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، کوئی شخص دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ بے اخلاص نمازیں ہیں، دل میں دنیا ہوتی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، ذہن میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس قادر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو ہمارے دلوں کے حالات اور سارے احوال کو جانتا ہے، اور وہاں ہم اتنے باوقار انداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بڑا معرکہ سر کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی نام ہی عجز کا ہے، اخلاص کا ہے، محبت سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا، ادب سے پیش ہونا، یہ ایک بڑی بنیاد ہے۔ کیونکہ ہمارا موضوع جیسے آگے ہوا کہ ہم حقیقت اور اسی کی تلاش میں ہیں، اور سارا کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کل ہم ان کے افسوس کے لیے نماز کے بعد، نماز ظہر کے بعد ان کے وہاں پر چلے گئے، گھر چلے گئے، ساتھ مولانا بھی تھے، کچھ اور دوست احباب بھی تھے۔ تو ہمارے ایک دوست نے کہیں درود ابراہیمی کا ذکر کیا، انہوں نے ہم سب فاتحہ پڑھ لی، ہم نے جو درود چھوٹا ہوتا ہے اس کو پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھ لیا، پھر اس کے بعد علم پڑھ لی، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لی، اور پھر درود پڑھ کے پھر دعا کر کے ان کو دعا ثواب پہنچا دیا۔ وہ ذرا تھوڑی سی دیر تک زیادہ پڑھتے رہے، تو بعد میں انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا
کہ یہ جو درود ابراہیمی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اولون درود شریف میں ہے۔ جب حضور نے نمازیں غار حرا میں پڑھنی شروع کی تو اس وقت اللہ نے جب ان کو وہ ہدایت بخشی، تو کیونکہ آپ کی نسل حضرت ابراہیم سے چلتی ہے اور حضرت حضور نے اسی دین کو مکمل کیا جو حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا۔ تو بات یہی ہم کر رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ درود شریف جو ہر اس الفاظ کا نام ہے جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور حضور کی ذات پر ان کی برکت اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، جس طرح بنی اسرائیل کے کر دیا، یا جو آل ابراہیم تھے وہ سارے انہی میں سے ہی تھے۔ تو اس میں مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم جیسے دعا کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ دعا لٹکی رہتی ہے زمین و آسمان میں جس کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے، اور ہمارے پاس آج کی دنیا میں وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ درود جیسے ہو کہ جب حضور کا نام ہے اور واجب ہے، یعنی جس شخص کے دل میں محبت ہے اور جب حضور کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا لازم ہے، اور اگر ہم نہیں کہتے تو شاید ہمارے اوپر کثر اور وہ لاگو بھی ہوتی ہے جو اس کے لحاظ سے کہ ہم کسی واجب کو جب چھوڑتے ہیں۔ تو وہ دوسرا درود شریف پورا جو ابراہیمی پڑھنا، اس پر انہوں نے بڑی اس کی فضیلت بیان کی کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو وہاں ایک ہمارے اہل حدیث بیٹھے تھے جو جنہیں ہم وہابی بھی کہتے ہیں، تو ان کو موقع ملا، انہوں نے یہ روایت جو ہمارے سنی اکثر کرتے تھے کہ وہ سنی بھی انہوں نے کرنی شروع کر دی کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں رات کو ایک حصہ نماز کے یعنی رات جاگنے کے حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں اور 3 حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں یا ذکر اذکار کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کر لیا کرو بہتر ہے۔ تو اس نے کہا میں نصف کروں گا۔ آپ نے کہا اس سے بھی زیادہ کر لیا کرو، تو اس نے کہا میں پونی یعنی 3 حصے اللہ کا ذکر کروں گا اور 1 حصہ یعنی 3 حصے میں درود اور سلام پڑھوں گا آپ کی ذات پر، اور 1 حصہ جو ہے نا میں اللہ کا نام لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ کر لیا کرو، تو آپ نے کہا کہ میں ساری رات درود شریف پڑھا کروں گا یا درود کا ورد کروں گا، آپ کی ثنا و تعریف کروں گا۔ تو یہ مقصد یہ صرف بات کرنے کا یہ ہے کہ ساری تعریفیں، جیسے میں نے آگے کہا تھا کہ پروگراموں میں کہ جب ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھر رہے تھے کہ میں نے اللہ کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ان کو پکڑ کر لے گئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ہریرہ کفر کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہہ کیا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے اللہ کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا غلط کہہ رہا ہے، انی مرات اللہ، میں اللہ کا آئینہ ہوں۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر ادھر پیچھے جانا پڑتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک حدیث قدسی جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے حضور پر نازل فرمائی کہ انی کنتو کنزم مخفیم فابت انی عارفہ، کہ میں جانا جاؤں، میں اکیلا تھا، بند خزانہ تھا، میں جانا جاؤں، انی عارفہ، اپنے جاننے کے لیے، فخلقت الخلق، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو بنایا، اولا خلقت ما نوری، اور آسمان پر جو اس کے کنارے تھے اس پہ جو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، جس کو آدم نے پڑھ کر اس پر یہ کہا تھا کہ یہ کس کا نام ہے یا اللہ، کیونکہ اللہ الا اللہ کے ساتھ محمد کا لفظ آتا ہے جو بالکل برابر ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ جو ہستی ہے میں تیری ہی امت سے پیدا کروں گا، اور یہ اس کا مقام جو ہے اسی کے لیے میں نے لولا کا کما خلقت الافلاق، جیسے پہلے بھی یہ ذکر آ سکتا ہے کہ حضور کو اللہ نے فرمایا آدم کو کہ تجھے میں تبھی نہ بناتا اگر میں نے اس ہستی کو بنانا نہ ہوتا یا پیدا نہ کرنا ہوتا، یا میں نے اس کا
وہ نہ ہوتی۔ عارفہ سے مراد ہے کہ میں جانا جاؤں۔ اللہ کو جاننے کے لیے کسی کے پاس کوئی آنکھ نہیں، کوئی ایسا درجہ نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ لیکن اللہ نے جب حضور یہ کہتے کہ انی مرات اللہ، تو وہ عارفہ کا وہی لفظ ہے کہ جو اولا خلقتا مانوری کے حساب سے آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جب اپنے جاننے کے لیے وہ نور بنایا تو وہ نور جو تھا وہ اللہ کی اس کے نور کا حصہ تھا، اور اس کو جاننے کے لیے اللہ کے نے حضور کی ذات کو یعنی نور کو بنایا، اور اس کے بعد یعنی 1,24,000 پیغمبر میرے آقا کی منادی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ مقصد کیا تھا کہ وہ آنے والا ہے، اور ہر پیغمبر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ وہ پیغمبر ہیں، تو آپ وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ آنے والا ہے، اور جب آپ آئے تو آپ نے آ کے اس دین کو مکمل کیا جو حضرت ابراہیم لے کے آئے۔ اس سے پہلے تو مختلف علاقوں میں اور مختلف جگہوں میں مختلف زبانوں میں پیغمبر 1,40,000 اترے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پہ میرے آقا کو اتارا جو میرے اللہ کے محبوب تھے۔ اس کے بعد ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ پھر بھی، کیونکہ آئیے ذرا میرے اس واقعے کے بعد میں زیادہ متاثر تھا تو میں نے سوچا کہ یہ بات کر دوں۔ درود شریف ہر وہ لفظ جو میرے آقا کی شان میں، آقا کی بڑائی میں، آقا کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے لیے ہے، اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد بھی دعا، نماز کے اندر بھی جو دعا، وہ سب کچھ جو ہے نا یہ حضور کو درود پہ ہوتا ہے کہ مقام محمود پہ پہنچا دے اللہ تعالیٰ، ان کی شفاعت سے بہرامند فرما، یہ سب درود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے ہر اس کو وہ الحضور کی شان کے لیے کہتے رہا کریں، اس کو پابند نہ کریں کسی خاص لفظوں میں، اور اللہ تعالیٰ سب کو حق کو سمجھنے کی اور حق کو پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔